آئندہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت یہ ترمیم لے کے آئے گی یا حکومت کی سٹیم ختم ہو گئی؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ حکومت اب یہ ترمیم نہیں لا سکتی. ان کی کیپیسٹی نہیں رہی اب یہ ترمیم لانے کی، اور یقینی طور کے اوپر خواہش بھی ہوگی، وہ جو مرضی کوشش کرنے. بلاول بھٹو کو آپ نے ڈسکس کیا، دیکھیں بلاول بھٹو کی پالیٹکس اس دن ختم ہو گئی تھی جب زرداری صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ بچہ ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں. بلاول بھٹو تو اس کے بعد ختم ہو گیا نا، وہ تو ایسے ہی ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نان سیریس کام جو ہے وہ بلاول بھٹو کو دینا ہے. پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کو آپ اینالائز کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کچھ اور ایسا گند یہ چلتا رہے گا. اس کے بعد آصفہ بھٹو اب اگلی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی لیڈر ہے. بلاول بھٹو تو اپنی جو آئی وڈ سے کہ جو پولیٹیکل اپنی عمر سے پہلے ہی اپنی جو پالیٹکس ہے وہ گنوا بیٹھے ہیں. مریم نواز اور بلاول کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے پالیٹکس کا. تو آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کچھ عرصہ جو ہے وہ آصفہ بھٹو ترمیم نہیں آ سکتی، زرداری صاحب پہلے بھی ان کو لانا چاہتے ہیں. ترمیم اب نہیں آ سکتی کیونکہ میری نظر کے میں اب یہ تو دیکھیں نا، سارے جو وکیل ہیں پھر تو وہ ختم ہی ہو گئے نا اگر یہ ترمیم آ گئی. اب تو ججز کا اور وکیلوں کا یہ بنیادی مشن ہوگا کہ وہ اس ترمیم کو نہیں آنے دیں گے، اور وہ نہیں آنے دیں گے. وہ بڑے تگڑے ہیں. فواد چودھری صاحب، کچھ لوگ ہیں اپنے پہ پڑے گی، کچھ لوگ ہیں جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اور انہوں نے تو کھل کے کہا، بلکہ ایک تو آپ کے دوست ہیں فیصل واڈا صاحب، انہوں نے تو کہا یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، اور یہ ترمیم بھی نہیں کروا سکے، نااہل ہیں. دوسری یہ بھی اس سے کیا سارائی جنم لیتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کے درمیان ایک جو اٹوٹ تعلق تھا وہ بھی اب کمزور پڑ گیا ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جو عمران خان چونکہ اتنے بڑے ہیں تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. اور تو ظاہر ہے کہ دیکھیے نواز شریف سے یا ان لوگوں سے کتنی کوئی ان کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہی ہے نا کہ ان کا ماضی میں کیا انہوں نے کیا ہے اور ان کو لے کے آئے ہیں، کچھ کیا ہے. بٹ میری نظر میں اصل پرابلم پاکستان کا یہ آ رہا ہے کہ ہمارا ٹمپریچر جو ہیں وہ بڑے ہائی ہیں، اور اس کو نیچے لانے میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مجھے ابھی تک کوئی انڈیکیشن نہیں آئی کہ وہ اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں. لانا تو انہوں نے ہے نہیں نیچے. عمران خان نے، پی ٹی آئی نے کیا کر رہے ہیں ابھی؟ آج دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے لاہور میں، اس کا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. بٹ اس کے نتیجے میں مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا اگر ساتھ کچھ رہے گا بھی، اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اور بڑھے گی، اور اکنامک انسٹیبلٹی بڑھے گی. So I think next 1 month is going to be very interesting in terms of Pakistan politics کہ یہ شیپ اپ کیا ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ میں چلے جائیں جس کو وکیل اور جو ججز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا فواد چودھری صاحب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام غیر معمولی طور پر اچھلا، اور اب جو گورنمنٹ سامنے سودا کرتی نظر آ رہی ہے سب سے زیادہ انہی کے نام پہ سودا کر رہی ہے. یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، میں معذرت کے ساتھ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ عرض کروں کہ ایسا لگتا ہے ان کے نام کو استعمال کر کے کچھ سودے بازی کی جا رہی ہے اور انہی کے نام کی قربانی دے دی جائے گی. یہ ممکن ہے، لیکن نا ظاہر ہے الٹیمیٹلی پرسنالٹیز امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ بیسیکلی حکومت تو چاہتی ہے کہ جج جو ہماری بات مانے، اور جو 4-5 جج لگانے ہیں انہوں نے وہ لگائے اٹھا کے، جو ہمارے ایم این ایز میں سے ہی ہم دے دیتے ہیں. تو جو جیسے ایک دفعہ آپ کو یاد ہے بی بی نے کہا تھا جہانگیر بدر کو لگا دیں چیف جسٹس پاکستان. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایسی جج لگانا چاہتے ہیں نا، اپنے جو اسٹالورٹس ہیں ان کو اٹھا کے جج لگا دیں اور اس سے چیزیں ہو جائیں. تو فائز عیسیٰ صاحب کی شخصیت اب امپورٹنٹ نہیں رہی ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم لا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے دیکھیں نا، عجیب و غریب بات ہے کہ جی پہلے 3 سال کے لیے جو ججز ہیں وہ لگانے ہیں پرائم منسٹر، پہلا چیف جسٹس لگائے گا پرائم منسٹر، اور پھر چیف جسٹس اور پرائم منسٹر مل کے باقی 5 سارے جج لگا دیں گے. آپ دیکھیے کہ یہ تو مذاق ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ آپ اپنے ایم این ایز میں سے اٹھا کے پھر جج لگا دیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح تو کوئی نہیں مانے گا. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے سپریم کورٹ، آپ نے چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ہی ختم کر دیا. اتنا آپ منصور علی شاہ صاحب سے چالو ہیں، آپ نے کہا ان کا عہدہ ہی ختم کر دیں. اس کے بعد باقی جو ترامیم ہیں وہ تو اور بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ جی آپ جو نیشنل سیکورٹی کے متعلق کوئی چیز اٹھا لیجیے گی تو ہائی کورٹ وہ ریٹ ہی نہیں سن سکے گی. تو اس طرح تو ساری پولیس کے خلاف ترمیم کی تجویز ہے.
ہم وہ بھی تجویز ہے. مطلب یہ جو ہے یہ تو آئین میں تبدیلی نہیں ہے, یہ نیا آئین ہے. اور نیا آئین بھی کیا ہے, یہ بادشاہت بحال کرنے کا منصوبہ ہے پاکستان کے اندر, خلافت بحال کرنے کا منصوبہ اچھا ہے. فواد چودھری یہ صاحب اسٹیبلشمنٹ کا اللہ کتنا اللہ رول ہے خیر فواد چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک مسودے کے بارے میں بہت زیادہ افواہیں پھیلتی رہیں کہ یہ پتہ نہیں کس نے بنایا, کس نے لکھا, کہاں سے آیا. کیا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی اس آئینی ترمیم کا ہو جانا؟ نہیں, ظاہر ہے جی جتنی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, 10 لوگوں کو جیسا سے پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھایا گیا ہے, چیزیں ہوئی ہیں, وہ ظاہر ہے نون لیگ تو بیچارے ان کی کیا کیپیسٹی ہے, وہ تو ایک پانی نہیں پیتے پوچھے بغیر, وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں کیا کوئی دو رائے ہوں گی. لیکن میرے خیال میں کوئی ڈیپ تھنکنگ انوالو نہیں ہے, اور کوئی اتنا اس کے اوپر نیجک قسم کا جو ریئیکشن ہے اس یہ ریزرو سیٹس کے ڈیسیجن کے بعد. حالانکہ اس کا کیا فرق پڑنا تھا, وہ آپ دیکھیں گے وہ سمپل بات ہے, جو آپ کی ریزرو سیٹس ہیں اس سے کوئی حکومت تو نہیں گر رہی تھی, آپ کے نمبر ہی اوپر نیچے ہو رہے تھے نا. تو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ ججز کے خلاف جانے کا اور اس طرح سے جانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, اور پورا ایک آلٹرنیٹیو سسٹم ہی کریٹ کر دیا ہے. وہ مان ہی نہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے فائز عیسیٰ صاحب کو پوری نئی کورٹ بنا کے دے دی ہے, پورا نیا ادارہ بنا کے دینا ہے. اب مطلب اندازہ لگائیں اس قسم کی خواہشوں کے اوپر انسان تو گنگ رہ جاتا ہے. فواد چودھری صاحب آپ ریزرو سیٹس کی بات کر رہے ہیں, فیصلہ جب آیا اس کے بعد سے اب تک فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا, الٹا وضاحت مانگی الیکشن کمیشن نے, اور اب وضاحت بھی آ گئی ہے تو ابھی بھی کچھ ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا کہ اس فیصلے پر عمل ہو سکے. تو آپ کو کیا آگے سچویشن نظر آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تو نہ صرف یہ کہ یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اس کے اندر تو الیکشن کمشنر کے لیے یہ ہے کہ جب تک اگلا الیکشن کمشنر نہیں آتا یہ کنٹینیو کرے گا, اور ظاہر ہے کہ اگلے جو ہے اس پہ کنسنسس ہونا نہیں. سو حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جو کردار جنہوں نے اس سارے نظام کو بنانے میں رول ادا کیا ہے ان کو ہم نے بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کے تحفظ فراہم کرنا ہے, اور یہ آئینی ترمیم دراصل انہی کرداروں کے تحفظ کے لیے ہے. اور اب فیصلہ یہاں سے ہو جائے گا کہ پاکستان میں آئین جو ہے وہ بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے. اور اگر دیکھیے اگر لائرز اور ججز جو ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, اور پولیٹیشین جو ہیں وہ اپنی پالیٹکس کو جس طرح سے ختم ہو گئی ہے نہیں بچا سکے, تو پھر کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ چیزیں جو ہیں وہ ایسی رہیں. اگر آپ ناکام ہو گئے تو ناکام ہو گئے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ وزن اٹھا نہیں پائیں گے. یہ جو اس وقت حکمران گروپ ہے اس نے پنگا بڑا لے لیا ہے, یہ وزن اٹھایا نہیں جانا, اور یہ اپنے بوجھ کے تلے جو ہے وہ دب جائیں گے. یعنی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. حکومت کی امپورٹنس اتنی نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میری ذاتی رائے میں تو دیکھیں میں تو بڑی عرصے سے یہ چاہتا ہوں کہ ٹمپریچر نیچے آئیں, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا آغاز ہو, اس سے آپ اگلا فارمولا بنائیں کہ آخر آپ نے پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر کیسے اس کو آگے جو ہے وہ لے کے جانا ہے. اب اس میں آپ تو دیکھیں نا نواز شریف نے جو رول ادا کیا ہے ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے. لوگوں کا اس کا جو ہے بالکل ہی لگ رہا ہے کہ وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھا نہیں انہوں نے, کچھ نہیں کیا اپنے ہاں. اب مجھے صرف آپ یہ بتائیں, میری پیپلز پارٹی کے 2 لوگوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے انہیں کہا آپ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا رہے ہیں تو یہ تو جو ایران کے اندر جیسے ولایت فقیہ کا تصور ہے, وہاں پہ 10-12 لوگ ہیں وہ پورے اس کے اوپر حاوی ہیں. آپ 6-7 لوگوں کو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے رہے ہیں, تو پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ پارلیمنٹ کو تو وہ گائیڈ کریں گے, یہ آپ نے کرنا ہے, یہ آپ نے نہیں کرنا, اللہ خیر صلی اللہ. پوری پارلیمنٹری رول ہی ختم ہو گیا نا جب 6-7 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ آگے جو ہے وہ کدھر لے کے جانا ہے, کیا کرنا ہے.